ڈاکٹر صاحب عبد الرحمن مکی صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی وہ اہم شخصیات تھیں، حال ہی میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے پاکستان میں، تو ان کی شخصیات کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاء اللہ جی، بہت اچھا سوال کیا بھائی جان آپ نے احمد بھائی۔ پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مکی صاحب کا تعلق بہاولپور سے تھا، اگرچہ ان کی پیدائش جہاں سے ہے، لیکن اب زیادہ وقت انہوں نے مرید کے لاہور میں گزارا، سعودی عرب میں بھی کافی رہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں، وہ میرے لیڈر بھی تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، جی، ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ میں ان کا ایک یہ واقعہ ہی ان کی شخصیت کے متعلق بہت اچھی بات بن جائے گی کہ جب وہ فوت ہوئے، اس سے ہسپتال میں داخل ہیں، ہسپتال کے اندر انہوں نے ڈاکٹروں سے کہا، اپنے جو ساتھ لوگ بیٹھے تھے، کہ مجھے جلدی جلدی نا پروفیسر حافظ سعید صاحب سے ملاؤ، امیر محترم سے ملاؤ۔ ان کے بڑے بھائی بھی وہ بنتے ہیں، جی، ماموں پھوپھی کے بھائی تھے وہ، ماموں پھوپھی زاد، اور دوسرا رشتہ بھی تھا آگے۔ اس کے علاوہ مکی صاحب ہسپتال سے نکلتے ہیں، فوراً آتے ہیں حافظ سعید صاحب کے پاس کہ امیر محترم کے پاس جانا ہے۔ جی، لوگوں نے منع کیا، ڈاکٹروں نے منع کیا، اور ساتھ بیٹھے بنے نہیں مکی صاحب آپ نہیں جا سکتے، آپ کو منع ہے، آپ پاؤں نہیں زمین پہ لگانا، انگوٹھا کٹا ہوا تھا۔ مکی صاحب کہتے ہیں نہیں، مجھے ہر صورت وہاں لے جاؤ۔ وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے فون کر کے کہتے ہیں امیر محترم آپ مجھے نا مسجد میں آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں نہیں، گھر آ جاؤ، اچھا، کیونکہ وہ نظر بند ہے۔ جی بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، مسجد میں آ جاؤ۔ مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں، تھوڑی سی گفتگو ہوتی ہے، امیر محترم مجھ سے کوئی غلطی ہے مجھے معاف کر دیں۔ اچھا، یہ معافی لیتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے کلمے کے گواہ رہنا، وہ مجھے لینے والے آ گئے ہیں۔ یہ مکی صاحب کی شخصیت ان بات سے کہ قابل رشک ہے ان کی موت۔ اور پھر وہاں جب ان کے جنازے پہ کوئی 60-70 ہزار بندہ ہوگا جو جنازے پہ پہنچا ہوا تھا، جی، بارش کا سامان تھا، لوگ ایسے جا رہے تھے جیسے ان کا کوئی اپنا مر گیا ہے۔ حقیقت میں ہے ہی، وہ لیڈر تھے ہمارے، ہمارے قائد تھے۔ بالکل، پروفیسر صاحب کو اللہ تعالیٰ، میں اب یہی دعا کرتا ہوں، اللہم علیکم عن النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ انہیں نبیوں کا ساتھ دے دے، یا اللہ ان کو صدیقین کا ساتھ دے دے۔ ہم تو ان کے لیے بس یہ دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ میرے بھائی بھی تھے اور آئیڈیل شخصیت تھے۔ انہی الفاظ سے، ان کی موت سے ان کی شخصیت ساری کی ساری واضح ہو رہی ہے وہ کیا چیز تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب عبد الرحمن مکی صاحب کی دینی خدمات کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن مکی صاحب دینی اعتبار سے اتنے دبنگ تھے، اتنے مضبوط تھے اعصاب کے لحاظ سے، کہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ببانگ دہل جیسے کہتے ہیں نا، کہ ہر کسی کا خطرہ سامنے ہونے کے باوجود وہ بے باک ہو کے بیان کرتے تھے۔ یوں کہا کرتے تھے ہم نے جہاد کو بلند کرنا ہے، جی، یہ انڈیا کو دکھا دینا ہے، دہلی پہ قبضہ کرنا ہے، امریکہ میں وائٹ ہاؤس پہ قبضہ کرنا ہے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے، وہ تو ان کی خواہش تو یہ ہوا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص جنتوں میں لے جائے۔ اب ان کے لیے دعائیں ہیں، لیکن ان کی شخصیت ان کے ان الفاظ سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ انڈیا کا میڈیا ان کے متعلق بہت سی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ ایک جہادی آدمی تھے اور جہاد کا علم لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد وفا کے لیے آ جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ جہاد کے لیے۔ وہ ہر وقت یہی کہا کرتے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب مولانا عبد الرحمن مکی صاحب کی پاکستان کے لیے کیا خدمات ہیں، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیے، سب سے بڑی خدمت تو انہوں نے دین کا علم بلند کیا ہوا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ وہ دین کو ہر مسئلے میں، ہر جگہ پہ لے کے آگے بڑھتے تھے۔ اس شہر میں آتے بہاولپور میں تو میرے پاس آ جاتے، میرے ہاں ٹھہرتے۔ ایک دفعہ رہائش کی تو پھر ان کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ حافظ صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس ہی جب بہاولپور میں ہوں۔ اب میں نے کہا یہ گھر ہی آپ کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب مسلم امہ کا اتحاد کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ اکبر میرے بھائی احمد بھائی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
قرآن پاک ہمیں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں سب سے آئیڈیل اگر چیز ہے وہ اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اور اسی کو ہم اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، ہمارا وہ اوڑھنا بچھونا ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، آپ کی زندگی، آپ اللہ کا قرآن، یہی ہمارے لیے آئیڈل ہے۔ ان پہ ہم چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک پاکستان اور پوری امت مسلمہ غالب آ جائے گی، ورنہ دیکھیے آپ ہر جگہ پہ مسلم کٹ رہا ہے۔ کیا دیکھیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے، لیبیا میں کیا ہوا ہے۔ یہ میرے بھائی مسلمانوں کا نا اتفاقی کا سبب ہے، ورنہ اتنے عرب سے اوپر مسلمان، کیا جرت ہے ان کی۔ ہمارا تو ایمان ہے، جہاد ہماری ایک ایسی طاقت ہے، اگر ہم جہاد کو آگے بڑھتے ہوئے جہاد پہ کام کرتے جائیں تو انشاءاللہ پوری امت پہ، پوری انسانیت پہ، پوری دنیا پہ حکمرانی مسلمانوں کی ہو۔ لیکن مسلمان ڈرے ہوئے ہیں، کیا ہے انہیں؟ اس لیے کہ جہاد چھوڑ کے بیٹھے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، حضرت مولانا عبدالرحمن مکی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی حافظ عبدالرحمن مکی صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم اغفر لاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہم اغفر لاساتذتنا، اللہم اغفر لآبائنا وامہاتنا، اللہم اغفر ان اخی عبد الرحمن مکی، اللہم الحقہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم الحقہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم اجعل مثواہ جنت الفردوس، اللہم اجعل مثواہ جنت الفردوس، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ جی